الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وانفسکم واہلیکم نار صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت اللہ. عن عبداللہ آج دی حدیث شریف جڑی مجموعہ الزواج شریف جلد دوسری حدیث نمبر 1982. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے فرمایا کہ نماز جڑی ہے محراب دے وچ مکروہ ہے. نماز محراب میں مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کنیسہ کی طرح یہودیوں کے عبادت گاہ کی تشبیہ ہو جائے گی. یہودیوں کی عبادت گاہ کی تشبیہ. فلا تشبہوا بأہل الکتاب یعنی انہو کاروا الصلاۃ فی الطاق، تو ان کے ساتھ تشبیہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے نماز محراب میں گل کرو. نماز بندہ جو ہے محراب میں گل کرو. نماز بندہ جو ہے محراب میں کس طرف منہ کرے گا؟ قبلہ کی طرف. اب نماز میں سجدہ کس کو کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو. بندے کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے، نماز میں سجدہ اللہ کو کرے گا. اس نماز میں فرائض و واجبات بھی پورے ادا کرے، لیکن تشبیہ ہو رہی ہے جی یہودیوں کے کنیسہ کی، اس لیے نماز مکروہ ہوگی. سارا کام ٹھیک ہے، سارا کام ایک تشبیہ ہوندی پئی تو نماز مکروہ. پھر بندے کا پورے وجود میں ایک ایک ادا اگر ان جیسی ہو، بندے کی زندگی میں ہر گھڑی اگر ان جیسی ہو تو پھر اس بندے کا کیا حال ہے. اور بندہ تالے بھی ان کے راستے کا ہو. بھائی دیکھو جو کلی نماز جڑی ہے ساری ٹھیک پڑھی، پورے خشوع نال پڑھی، پوری عاجزی دے نال پڑھی، لیکن پڑھی محراب وچ تے نماز تیری مکروہ ہے، کیونکہ تشبیہ جڑی جھاج کھلوتا ہے یہ جھا انہاں دی جھا دی تشبیہ ہے. تو پھر ادا کے حال ہونا ہے کہ بندہ تالے بھی انہاں دی راہ دا ہوئے یا پورا وجود جیڑا ہے انہاں دی طرح بنا کے رکھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. عبادات دے وچ، معاملات دے وچ، لباس دے وچ، ہر شے دے وچ انہاں دی مخالفت کرنا اے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو سکھایا ہے. تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو بار بار فرمایا کہ یہود و نصارہ دی مخالفت کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ساری مثالیں اس میں موجود نے. نماز دے اندر، روزے دے اندر، ہر عبادت دے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں دی مخالفت فرمائی. تائیں تو مدینہ شریف حضور تشریف لے آئے تے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 محرم دا روزہ رکھ دیں. مدینہ شریف میں آ کے حضور نے دیکھا جب نماز جو ہے وہ محراب میں مکروہ ہے تو اساں نماز سمجھ چکے ہیں کہ رب سونے واسطے پڑھے تاں ہی مکروہ ہے. تو پھر سارے معاملات چاہیے یہود و نصارہ دی مخالفت ہوئے، چاہے وہ بندے دے چہرہ ہوئے،
چاہے وہ سر ہوئے یعنی والاں دی یہ کوشش کرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وال کس طرح رکھیں. ضروری نہیں کہ وال تھوڑے ایتھے تائیں لٹکتے پے ہوں کمر تک آ رہے ہوں، یہ ضروری نہیں. سنت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ادھے کان تو شروع ہو ویندی، ادھے کان تو گھن کے ایک کندھا آخری ادھ. ہن وال رکھیں سنت مطابق، پھر یہ ہے کہ کٹاونے وال تے اے پاسوں وڈے چھوڑ دیونے ایڈو نکے کر دیونے، یا اتو وڈے ہونے تے سائڈاں جڑیاں وہ چھوٹیاں چھوٹیاں کرنیاں تے اس پاسوں بھی اس پاسوں. یہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف ہے. پھر وال چھوٹے ہون یا وڈے انہاں دے وچوں ایتھوں سیند کڈنی، یہاں سے مانگ نکالنی، یہ سنت ہے. ہن اس نو سجو کھبو کرنا، پھر چہرے دے داڑھی شریف جیڑی وہ اس طرح دیکھنا جس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی. پھر اس کے بعد وجود جڑا ہے اس دے ظاہر دوتی کیفیت باطن دی کیفیت جس طرح حضور اپنے صحابہ کو سکھاتے، اور خصوصاً وہ حدیث پاک جس میں حضرت انس بن مالک کو حضور فرماتے ہیں کہ ہر صبح اس طرح کرنا بیٹا کہ تیرے باطن میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو. اور یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت. اور یہ بڑا کچھ ہے، یہ گل ہے نا جڑ ہر بندہ صبح ایک ارادے نال اٹھ دے، صبح ایک ہاں راتی بھی ایک اندر حسرت لے کے سمدا ہے ولے اٹھ کے یہ کر سن، سویرے اٹھدے ایک ارادہ کر دے آج یہ کرنا. اور جس بندے دا راتی بھی ایو حسرت ہے بھئی کاش میں اپنا رب منا لوں تے جو رات آخری ہوئے تے رب سونا مینوں معاف فرما چکا ہو. اور سویرے اٹھدے ہوئے ایو خواہش ہے مولا مہربانی فرما مینوں اپنے غضب تو محفوظ رکھی، اپنی رحمت دے نال نوازی. اور تے میرا مقصد ہی کونی نا. دینوں ہر کوئی کھا گندا دینوں ہر کوئی کھا گندا. ہن جدا سویرے سویرے ارادہ ہی ہوئے کہ اج دین سارا رب نو منانے دی کوشش کرنی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور دی ایک ادا نو اپنانے دی میں کوشش کرنی، متا ایک رب راضی ہو جی. ہن ایو جے بندے دی او راتی والی جیڑی خواہش آئی وہ بھی سبحان اللہ تے سویرے والے ارادے بھی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عمل دی توفیق عطا فرمائے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہودیوں کے ساتھ موافقت کی وجہ سے تو نہیں رکھتے تھے. اور وہ کیوں رکھتے تھے؟ وہ جی اس لیے رکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضور نے پوچھا کہ جناب اسی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی. اب یہ بھی اچھی بات ہے جی، لیکن نہ حضور نے فرمایا اگلے سال اگر میں رہا تو میں ایک روزہ اس کے ساتھ ملا کے رکھوں ان کی مخالفت میں، ان کی تو اب عبادات میں تمامی معاملات میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہماری مخالفت ہو یہود و نصارہ کے ساتھ. تو پھر بندے کو یہ چاہیے راستہ جو ہے وہ تلاش کرے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے راستے کی طرف. کیونکہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر نہ ہو، حضور کی تعلیمات کے خلاف ہو، حضور کی شریعت کے خلاف ہو، وہ چاہے جتنے بڑے کمالات کے ساتھ ہو وہ کچھ نہیں. جیسا کہ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ بندے میں استقامت کتنی ہے، بندے میں استقامت کتنی ہے، کرامت نہ، بندے میں استقامت کتنی ہے. استقامت بڑی ضروری ہے. بندہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو صاحب استقامت ہوتا ہے، صاحب استقامت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. یہ میں لفظ پھر دہرا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے نے نماز محراب دے وچ مکروہ ہے. کیوں آکھے یہ جڑا ہے نا جی اس واسطے جو تشبیہ ہے مکمل محراب دے وچ وڑ کھڑونا، یہ تشبیہ ہے یہودیاں دی عبادت گاہ دی، یہودیاں دی تے اللہ تعالیٰ جل شانہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرما رہے نے فلا تشبہوا بأہل الکتاب، تو ان کی تشبیہ نہ کرو، تو ان کی تشبیہ. اس لیے نماز جو ہے وہ محراب میں مکروہ ہے. تو اساں نماز سمجھ چکے ہیں کہ رب سونے واسطے پڑھے تاں ہی مکروہ ہے. تو پھر سارے معاملات چاہیے یہود و نصارہ دی مخالفت ہوئے، چاہے وہ بندے دے چہرہ ہوئے، چاہے وہ سر ہوئے، یعنی والاں دی یہ کوشش کرے میرے نبی